नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चंद बातें करनी है आपके साथ। वो रहमत जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ खूबियाँ अता फरमाई। तो उन खूबियों में जो जिक्र किया है कुरान पाक में, वो एक ये भी है कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दोनों जहानों के लिए और हर किसी के लिए है। अंबिया को मुख्तलिफ अलकाब अल्लाह ने अता फरमाए। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह कहा, नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन कहा। जब ये रहमत दुनिया में नहीं थी तो बेटी को जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। जैसे ही बेटी पैदा होती थी उसको ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था और लोग बेटी को पालना बायसे शर्मिंदगी समझते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को जायदाद का वारिस बनाया और फरमाया, अगर 2 हिस्से बेटे के हैं तो 1 हिस्सा बेटी का भी है। और मेरे नबी ने अपनी बेटी का माथा चूम के दुनिया के बापों को सिखा दिया कि बेटी का यूं माथा चूमना है, इसको दफन नहीं करना। आज अगर कोई बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है तो वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वक्त उस वक्त का था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और जब आपने कहा फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो वक्त बहुत मुश्किल था कि दुनिया में एक बंदा है जो कहता है मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है और बाकी सारी दुनिया बेटियों को दफन करने वाली है। तो इसीलिए तो मक्के वाले जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए और आपके जान के दुश्मन इसलिए बने कि आपके सारे असूल ही अलग थे। जो उनके असूल थे वो मेरे नबी के असूल नहीं थे। माँ के लिए इस तरह रहमत बने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके आने से पहले जब बाप फौत हो जाता तो जो माँ थी वो बड़े बेटे की मलकियत होती थी, चाहे उसको रखे अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखे चाहे ना रखें। ज्यादातर तो बेटे अपनी माँ को जाके मंडी में बेच आया करते थे। जैसे अब गल्ला मंडी या सब्जी मंडी लगती है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं थे तो इंसानों की इतनी सी कदर थी कि इंसानों की मंडी भी लगा करती थी। तो बेटे जो हैं माँ को जाके बेच आया करते थे मंडी में, माँ की कोई कदर नहीं थी। लेकिन जब मेरे नबी आए तो ऐसी रहमतें माँ ने देखी कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के लिए भी रहमत थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे एक दिन बहुत भूख लगी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थैली दी, उसके अंदर कुछ छुहारे थे। आपने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा थैली को खोल के ना देखना, सिर्फ इसमें से छुहारे निकाल लिया करो और खा लिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद वो थैली मेरी जेब में रहती थी और कहते हैं मैंने 30 साल तक छुहारे निकाल के उसमें से मैं खाता रहा और कई मन छुहारे मैंने तकसीम किए और वो छोटी सी थैली थी, उसमें से वो कभी खत्म नहीं हुई, उसमें से छुहारे कभी खत्म नहीं हुए। हज़रत अबू हुरैरा की आपने ऐसी मदद की कि 30 साल तक वो जो थैली थी उसमें से खजूरें ही खत्म नहीं हुई। और जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए उस दिन वो थैली जो है वो आपसे जेब में से कहीं गिर गई, वो गुम हो गई। तो इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा कहा करते थे कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत का बाकी तमाम मुसलमानों को दुख है, लेकिन कहते हैं मेरे लिए तो ये दिन बहुत ज्यादा परेशानी वाला है कि एक तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, एक तो उनका दुख है और दूसरा इस चीज का दुख है कि वो थैली भी मुझसे गुम हो गई जिसके अंदर से 30 साल में छुहारे निकाल के खाता रहा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा
کہنے لگے جبریل مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیا میری رحمت میں سے تمہیں بھی کوئی حصہ ملا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ کہنے لگے آپ کی رحمت سے مجھے بھی بہت حصہ ملا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ سے پہلے جب میں نبیوں کی طرف وحی لے کے آتا تھا تو نبیوں کی امتیں مجھے گالیاں دیتی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لے کے آیا تو ان کی قوم مجھے گالیاں دینے لگی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مجھے گالیاں دینے لگی اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ جبریل ہی اپنی طرف سے کتاب بنا کے لے آتا ہے، ہمارا اللہ تو اتنے سخت حکم نہیں دے سکتا، یہ جبریل اپنی طرف سے لے کے آتا ہے۔ اور کہنے لگے مجھے بھلا کہتے تھے اور مجھے گالیاں دیتے تھے۔ کہنے لگے جب آپ آئے ہیں تو آپ کے قرآن نے مجھے جبریل امین کہا ہے اور مجھے روح القدس کہا ہے، یہ دونوں القاب قرآن پاک میں جبریل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں۔ اور کہنے لگے آپ کی امت جو ہے وہ مجھے علیہ السلام کہہ کے بلاتی ہے، سیدنا بھی کہتی ہے، حضرت بھی کہتی ہے، اور جبریل کہتے ہیں آپ کی امت جو ہے وہ مجھے گالیاں نہیں دیتی، آپ کی امت جیسے آپ کی عزت کرتی ہے آپ کے غلاموں کی اور میری بھی عزت کرتی ہے، اور مجھے آپ کی قوم جبریل امین کہتی ہے۔ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ تو کہنے لگے پچھلی امتیں مجھے جھوٹا کہتی تھیں اور بے ایمان کہتی تھیں، آپ کی امت مجھے ایماندار کہتی ہے، جبریل امین مجھے کہتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ دور ایسا تھا جب بیوی کے ساتھ محبت کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابی بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کے ساتھ، اپنی بیوی کا نام لیا، فرمانے لگے عائشہ کے ساتھ۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ ذرا گھبرا سے گئے، کہنے لگے نہیں میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ وقت ہی ایسا تھا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا تو کوئی اعتراف کرتا ہی نہیں تھا، یہ کہنا ہی عیب سمجھا جاتا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت ہے یا میری بیوی بہت اچھی ہے، یہ تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری جماعت کے سامنے یہ اعتراف کیا، فرمانے لگے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ تو جب صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اس کے ابو کے ساتھ، عائشہ کے ابو کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہی لیا کہ مردوں میں مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہے، نہیں کہنے لگے عائشہ کے ابو کے ساتھ مجھے محبت ہے، یعنی کہ یہ بتانا چاہا کہ ویسے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ میری دوستی ہے اور وہ میرے غلام اور صحابی ہیں، ایک یہ محبت بھی ہے محبت کا رشتہ، لیکن ایک اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ یہ ہے کہ وہ عائشہ کے ابو ہیں، اس وجہ سے مجھے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ کی جو رحمت ہے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور درختوں پودوں کے لیے بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ نے چڑیا کے بچے اٹھائے اور چڑیا جو ہے وہ شور مچانے لگی۔ میرے نبی کہنے لگے چڑیا کو اس کے بچوں کے لیے کس نے پریشان کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ وہ فلاں صحابی نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پریشان نہ کرو، اس کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ دو۔ تو انہوں نے گھونسلے میں دوبارہ بچے رکھ دیے۔ اسی طرح ایک جنگ کا وقت تھا تو قافلے والوں نے، جنگ والوں نے چولہے بنائے اور وہاں پہ کھانا بنانے لگے، تو وہاں پہ بہت زیادہ چونٹیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ بجھا دو، ادھر بہت زیادہ چونٹیاں ہیں، یہ جل جائیں گی، تو ان کو جلانا نہیں ہے۔ میرے نبی نے ایک چونٹی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور آپ نے اس کی بھی فکر کی اور فرمایا آگ بند کر دو، چونٹیاں جل نہ جائیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو ان کو نصیحت کرتے تھے، فرماتے تھے کافروں کا مسئلہ نہ کرنا۔ کافروں کی عادت تھی جب مسلمانوں کو شہید کرتے تو ان کے کان، ناک، آنکھیں یہ کاٹ دیتے تھے، ان کے ہونٹ اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ میرے نبی نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کافروں کو قتل کر دیا بس ان کا مسئلہ نہیں کرنا، ان کی شکلیں نہیں بگاڑنی، اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کافروں کی فصلوں کو نہیں جلانا۔
پھر فرمایا کہ جو پھلدار درخت ہیں اس کو نہ کاٹا کرو، پھلدار درختوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ ہی محبت کرتے تھے، لیکن جو آپ کے غریب امتی تھے ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اور فرماتے ہیں میں نے اپنے امت کے غریبوں کے لیے سفارش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ امیروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ کی یہ رحمت صرف دنیا میں ہی نہیں، جب آخرت میں جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کی رحمت میں سے ہمیں حصہ ملے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن کے بارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ، فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین جو ہیں اولاد سے بھاگے گی، اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اس وقت بھی جو آپ کے کام آئے گا، جس کی رحمتیں کام آئیں گی، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نبی کی رحمتوں سے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔